فبدأ بأوئيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم. آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 سے بیان ہے. تو یوسف نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی. پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برآمد کر لیا. ہم نے اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی. وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہم جس کو چاہتے ہیں درجات کی بلندی عطا کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے اور ہر متناہی علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے. اب پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ بات یہاں پر مکمل ہوئی تھی کہ بنیامین نے جب پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں یوسف جو بچپن میں کئی سال پہلے جدا ہوئے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اب یہاں سے واپس کنعان ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، تو میں ہر صورت میں یہاں رکوں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے یہاں نہیں رک سکتے. یہاں کے بادشاہ اور مصر کے قانون کے مطابق انہوں نے کہا جو مرضی ہے، میں نے واپس نہیں جانا. تو حضرت یوسف علیہ السلام مجبور ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اب ایک ہی طریقہ ہے کہ پھر تم پر چوری کا الزام لگے. تو چوری کا الزام اگر تم پر لگتا ہے تو پھر مصر کے قانون کے مطابق تمہیں روکا جا سکتا ہے جون سے. تو اب وہ پھر سارا معاملہ وہ آپ پچھلی آیات میں وہاں تک پڑھ رہے تھے. تو اب جب وہ جس طریقے سے پھر پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یا کسی کارندے کے تھرو اس میں رکھوایا گیا اور پھر جو سارا معاملہ اور واقعہ ہوا، اب جب وہ اہلکار پیچھے گئے اور انہوں نے کہا کہ تم چور ہو، تو وہ گھبرا گئے، دہشت زدہ ہو گئے. ان کا کیا چیز تمہاری چوری ہوئی ہے، کیا چیز گم ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شاہی پیالہ جون سے ہے. تو اب جب ان کو پکڑ کے لے آئے تو اب ان کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی. اور یہ بھی ایک قدرتی بات ہے جس کا ذکر آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، کہ ابتداً سب سے بڑے کے سامان سے پہلے سامان کی تلاشی شروع ہوئی، جو بڑا تھا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اور آخر میں سب سے چھوٹے کی باری آئی. اب سب کے سامان کو کھول کر تلاشی لی گئی، لیکن پیالہ ان کے سامان میں سے نہ نکلنا تھا نہ نکلا. اب اخیر پر بنیامین کا سامان کھولا گیا. اب پیالہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یا ان کے حکم سے بنیامین کے سامان کے اندر چھپایا گیا تھا جن سے، تو اب پیالہ مل گیا اس سامان کے اندر سے. تو اب سزا کے مطابق وہاں کے قانون کی سزا، قانون کے مطابق جو سزا تھی، بنیامین کو پکڑ لیا گیا کہ بھئی ان کو روک لیا جائے جون سے، اور حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
راز ظاہر بھی نہیں ہونے دیا، کیونکہ اگر ویسے روکتے تو پھر یا تو یہ بتاتے کہ بھئی میں اس کا وہ اصل بھائی ہوں اور میں ہی تمہارا وہ بھائی ہوں جس کو تم لوگوں نے اندھے کنویں میں پھینکا تھا اور قافلے والوں کے ہاتھ بیچا تھا۔ تو اب یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو وہاں روکنے پر کامیاب ہو گئے مصر کے اندر اپنے قانون کے مطابق، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے قانون کے مطابق ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی غیر ملکی کو آپ اپنے ملک سے نکلنے سے روکیں کہ تم نہیں یہاں سے جا سکتے، ماں سوائے کہ اس سے کوئی جرم یا کوئی ایسا کام یا اس پر کوئی ایسا الزام لگے جس کے اوپر وہ پکڑا جائے تو پھر آپ اس کو روک۔ تو یہ وہ طریقہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئی جو ان سے۔ اچھا، دوسرا یہ بات ہے کہ ان واقعات میں سے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی تدبیر فرمایا، جو ابھی قرآن کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا آیت نمبر 76 کا، کہ یہ وہ خصوصی تدبیر تھی جو ان سے ہے۔ کس چیز کو خصوصی تدبیر فرمایا گیا؟ تو مفسرین اس میں کیا کہہ رہی ہیں کہ اصل جو چیز تھی کہ اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ نہ کیا جاتا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، تو ہو سکتا تھا کہ اس قافلے کی روانگی کے بعد ان کو فوراً اس بات کا احساس ہی نہ ہوتا کہ پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے چند دن کے بعد یا 2 دن کے بعد قافلہ اس وقت تک جب ان کے نالج میں یہ بات آتی کہ شاہی پیالہ اس کی کیا قیمت تھی، وہ جواہرات سے مرصع تھا، وہ جو بھی تھا اس کی جو بھی قیمت، وہ 2 دن کے بعد ان کے نالج میں آتا کہ وہ یہاں سے چوری ہو گیا یا غائب ہے شاہی پیالہ جو ان سے، اور اس وقت تک ان کے بھائی مصر کی حدود سے نکل چکے ہوتے، اپنے ملک کی حدود میں جا چکے ہوتے یا کسی اور ملک کی حدود میں ہوتے جس ملک سے وہ آئے تھے، تو پھر وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، پھر تو وہ لے گئے تھے اس کو جو ان سے۔ اچھا، کچھ دن گزرنے کے بعد اگر انہیں معلوم ہوتا اور اس وقت تک وہ مصر کی حدود ہی پار کر چکے ہوتے تو پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ اپنے میں سے ہی کسی کو، وہ جو اہلکار تھے یا سپاہی تھے، اپنے میں سے ہی کسی کو چوری کا الزام اس کے اوپر لگا دیتے کہ اس نے یہ پیالہ چوری کیا ہے۔ مگر اسی وقت ایک بات وہ، اور دوسری بات یہ کہ اسی وقت ان کی طرف ذہن جانا یہ ایک قدرتی امر تھا، یہ ایک فطرتی امر تھا کہ ابھی اس اناج کھانے میں یا اس لنگر خانے میں یا جہاں سے اناج لے رہے تھے یا جہاں ابھی تو وہاں پیالہ موجود تھا۔ اسی لیے تو ان اہلکاروں نے کہا جو آپ کل کے درس میں پڑھ آئے کہ یا سمجھ آئے کہ ابھی یہاں سے یہ کنعان کے جو لوگ ہیں یہی تو نکلے ہیں، یہ جو 10-11 بھائی ہیں یہ یہاں سے نکلے ہیں، تو لازماً انہوں نے ہی یہ پیالہ چوری کیا۔ تو اگر اس وقت ان کے ذہن میں نہ آتا اور چند دن کے بعد آتا تو پھر اس وقت کیا ہوتا کہ ان کا ذہن ادھر جاتا کہ انہوں نے چوری کیا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ آپس میں کسی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے۔ دوسری چیز یہ آ گئی حکمت، اور پہلی جو میں نے بیان کی کہ اگر فوراً اس پیالے کی گمشدگی کا احساس نہ ہوتا اہلکاروں کو تو پھر کیا ہوتا؟ چند دن کے بعد آتا تو وہ مصر کی حدود سے ہی نکل چکے ہوتے، تو پھر وہ بنیامین کو کیسے روکتے وہاں پر جون سے؟
تو یہ نوبت ہی نہ آتی اگر یہ سارا کچھ ہوتا. تو چور کی سزا کے متعلق پھر ان سے دریافت کرنا. جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا تم چور ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ہم چور ہیں. کل آپ پڑھ آئیں، سمجھ آئی. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بتاؤ، اگر تم چور ثابت ہو گئے تو پھر چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پھر ہمارے قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہوگا اس کو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، پھر وہ ساری عمر تمہاری غلامی میں رہے گا. اب یہ بھی ایک تدبیر تھی جو چل رہی تھی کہ ان کی اپنی زبانوں سے یہ بات نکلوائی گئی، ان کی اپنی زبانوں سے یہ بات نکلوائی گئی. ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے، اب تیسری چیز ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ اچھا اگر ایسا ہوا تو جو بادشاہ سزا دے گا وہ ہمیں منظور ہے. مگر انہوں نے کیا کہا جب راستے میں انہوں نے جا کے پکڑا اور انہوں نے سوال کیا اہلکاروں کے سردار نے جو ان کا بڑا سپاہی تھا، اس نے کہا اچھا پھر اگر وہ پیالہ تمہارے سامان میں سے نکل آیا تو پھر بتاؤ پھر کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا پھر وہی سزا ہے کہ جس بندے کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے گا اس کو بادشاہ کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ پھر ساری عمر اس کی غلامی میں رہے گا جن سے. اب یہ تیسری چیز تھی، یہ تیسری چیز تھی جو ایک جو تدبیر، ایک جو چیز تدبیر الہی کے لیں جو چل رہی تھی جن سی. تو اگر ویسے وہ ڈائریکٹ وہاں پر یہ بات ہوتی بادشاہ کے سامنے تو ہو سکتا ہے وہ کہتے کہ بھئی جو بادشاہ سزا دے گا ہم اس کو. تو یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جن سے کہ پیالے کی گمشدگی کا اہلکاروں کو فوراً علم ہو جانا. بھئی وہ تو ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو تدبیر کی کہ پیالہ اس میں، مگر آگے جو اس کے ساری یہ جو چیزیں رونما ہوئیں، یہ جو ظاہر ہوئیں، یہ سارا کچھ کیا تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ اپنی جگہ پر بالکل فکس اور فٹ نہ بیٹھتی تو پھر مشکل تھا بنیامین کو روکنا یا ان کے اوپر الزام لگانا یا ان کی سزا کو تبدیل کرنا. یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں. تو پھر ایک تو یہ کہ فوراً ان کو پیالے کی گمشدگی کا احساس ہونا، پھر ان کا ذہن فوراً ان لوگوں کی طرف چلے جانا، کیونکہ اس سے پہلے فوراً ابھی تو وہ نکلے تھے. یعنی اگر 2-3 دن 4 دن 5 دن کے بعد آتا تو پھر تو معاملہ ہی ختم تھا. فوراً پھر ذہن ادھر جانا کہ نہیں وہ یہ انہی میں سے کسی نے چوری کی ہے، وہ ابھی تو وہ کنعان کے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر جو ان سے. پھر ان سے یہ پوچھنا کہ بتاؤ اس کی سزا جو ان سی ہے کہ اگر واقعی تم نے پیالہ چوری کیا ہو. انہوں نے کہا ہم چور نہیں ہیں. اگر نہیں ٹھیک ہے، مگر اگر تم میں سے کوئی چور ثابت ہو جائے تو انہوں نے کہا پھر وہی جو ہماری شریعت میں سزا. یعنی اب ان کی اپنی زبان سے یہ بات نکلی کہ اس بندے کو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں تدبیر الہی اور اس کے ارادے کا سارا وہ کرشمہ سازی، یہ اس کے ارادہ یا اس کی تدبیر چل رہی تھی جن سے. تو اگر ان واقعات میں سے یا یہ جو کڑی کے ساتھ کڑی ملتی چلی گئی، کوئی ایک کڑی بھی انکمپلیٹ رہ جاتی تو پھر بنیامین کو روکنا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل ہو جاتا. پھر وہ کیسے روکتے بنیامین کو جان سے؟ پھر کوئی جواز آپ کو نہ ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تائید تھی جو تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر کو بھی حاصل تھی جن سی ہے. اور دوسرا ان کی تدبیر اپنی جگہ تھی اور تدبیر الہی اپنی جگہ چل رہی تھی جن سی ہے. یہ ساری جن سی ہے. تو
اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو اپنے قانون کے مطابق روکنا بہت مشکل تھا، مگر یہ ایسی تدبیر تھی جس میں کسی کا حق بھی نہیں مارا جاتا تھا جان سے، اور کسی پر کوئی ایسا قانون کے خلاف بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کیونکہ اصل تو ساری چیز حضرت یوسف علیہ السلام بھی جانتے تھے اور خود بذات بنیامین بھی جانتے تھے، اور ان کی مرضی کے اوپر ہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر مجبور ہو کر یہ کام کیا، مگر ان کی یہ جو تدبیر تھی اللہ تعالیٰ اس کو رفع درجات سے تعبیر فرما رہا ہے ان بزرگوں کی جو سارا معاملہ تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ دیا کہ جس کی بوری سے وہ پیالہ نکل آئے اس کو غلام بنا کر رکھ لو، تو اب ان پولیس والوں نے کہا کہ بھئی تمہاری تلاشی لینی اب تو بہت ضروری ہو گئی ہے، اور تمہارا سامان خود بادشاہ اس کی تلاشی لے گا، بادشاہ جن سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی تو پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، پہلے بنیامین کی تلاشی نہیں لی، کیونکہ اس میں بھی ایک احتمال پایا جا سکتا تھا کہ بھئی اگر اس کی تلاشی لی پہلے اور اسی کا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا وہ لوگ وہاں کے سمجھ جائیں کہ یہ ایک پری پلانڈ ساری چیز ہے۔ تو صرف جب ان کی بوری رہ گئی تو انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اس نے کوئی چیز اٹھائی ہوگی، چل چھوڑو اس کی تلاشی کیا لینی ہے۔ تو اب وہ ان کے بھائی بولے سارے، یعنی حجت پوری ہو گئی۔ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ مکمل تلاشی نہ لی جائے۔ جب ہم سب کی تلاشی لے لی تو پھر اب آپ بنیامین کی بھی تلاشی لیں، اس کی تلاشی کیوں نہیں لے رہے؟ تو خیر جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ تو اب ان بھائیوں نے جو خود سے ایک سزا یا ایک اقرار کیا تھا کہ ہم اس کو، جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں گے مصر کی گورنمنٹ کے، وہ بات پوری ہو گئی جون سی ہے۔ تو انہوں نے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام پکڑ کے جون سے وہ وہاں سے لے گئے، جون سے اس جگہ سے۔ بہرحال اچھا، اب بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ چور کو پکڑ کر مارا جائے اگر بادشاہ کے قانون کے مطابق چلتے مصر کے، اور تاوان وصول کر لیا جائے اس سے۔ تو اب اس قانون کے مطابق بھی حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، گو کہ وہ مصر کے خزانوں کے نگران تھے اس وقت، اور بادشاہ نے صرف سیاہ اور سفید کا ان کو مالک بنا دیا ہوا تھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ چور کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی توجہ اس تدبیر کی طرف دلائی، انہیں متوجہ کیا کہ وہ بھائیوں سے پوچھیں کہ بھئی جس کے سامان سے وہ پیالہ نکل آئے تو بتاؤ پھر اس کی کیا سزا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہم میں کوئی چور ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر خود سے اقرار کیا کہ بھئی ہمارے نزدیک تو پھر یہی ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ نکل، یہ بھی ایک تدبیر تھی جو چل رہی تھی۔ تو بہرحال تو اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے ایک ہیلا کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اس ہیلے کے نتیجے میں ان کے بے قصور بھائی پر چوری کا الزام بھی لگ گیا، اگر کوئی بندہ اعتراض کرے، اعتراض کرنے والے تو پھر کر دیتے ہیں نا، کہ اتنے عظیم، اتنے پیارے، اتنے جلیل القدر نبی جان سی، اور ان کی وجہ سے ان کے بے قصور بھائی پر جو ان سے چوری کا الزام لگ گیا، اور ذلت اور رسوائی کا جو بنیامین کے لیے باعث ہوا، تو ان کے دوسرے بھائیوں کو بھی بنیامین کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے بھی پھر بہت تانے تو دیے ہوں گے نا بنیامین کو، کہ یہ تو نے کیا کیا، تو نے ہمیں ذلیل کرا کے رکھ دیا، تو نے ہمیں خراب کرا کے رکھ دیا مصر کے بادشاہ کے سامنے۔ تو اور انہوں نے کہا بھی، جو تفسیروں میں آتا ہے
انہوں نے کہا یہ چوری کی، اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ ان کا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ اس سے پہلے یعنی اب وہ اپنی اصل کی طرف آ گئے، جو پہلے کام کرتے تھے، ان کے اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ بہرحال تو ایک نبی کے شان کے یہ کس طرح لائق ہے کہ وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فقط اپنی محبت کی تسکین کی خاطر کہ اتنے سالوں کے بعد مجھے میرا بھائی ملا تو اس پر چوری کا الزام لگوا دے جو ان سے، جس کے نتیجے میں وہ رسوا بھی ہو اور خراب بھی ہو، اور اس کی جدائی میں اس کا باپ جو ان سے وہ اور زیادہ غم زدہ ہو جو ان سے۔ تو حضرت پہلی بات اس کا جواب جو مفسرین نے دیا ہے، انہوں نے یہ دیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قدم اٹھانا اصل میں وحی کی اتباع تھی، بذریعہ وحی جو ان کو حکم دیا جا رہا تھا وہ اس کے اوپر عمل کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 کے اندر ہے کہ اللہ جو کام بھی کرتا ہے، اللہ جو کام کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اور ان سب سے بندوں سے سوال کیا جائے گا، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ جو مرضی کام کرے۔ تو اللہ کی وحی کے مطابق حکم تھا کہ یہ کام کرو، تو وہ تو وحی کے تحت یہ کام کر رہے تھے جو ان سے، اس کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں اللہ کی۔ تو دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اگر کوئی اعتراض کرے کہ اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ سارا کچھ کیا اور ایک بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگا دیا، باپ علیحدہ غمزدہ اور پریشان وہاں پر کنعان کے اندر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ پیچھے چند روز پہلے چند آیات پیچھے چلے جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ اپنی خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ بنیامین کی خواہش تھی کہ مجھے رکنا ہے، مجھے نہیں جانا واپس، جیسے مرضی روکو مجھے، میں نے یہیں پر رہنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مسلسل منع کرنے کے باوجود بھی وہ جون سے وہ نہیں مانے اس بات کو جون سے، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی، یہ بنیامین کی خواہش تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی کر رہے تھے وہ تو اللہ کی وحی کے حکم کے مطابق کر رہے تھے جون سے۔ تو آگے جو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح یوسف کو خفیہ تدبیر بتائی تھی کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے۔ تو اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ اپنے بھائی کو رکھنے کے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قدم بھی اٹھایا وہ اللہ کے بتانے اور اللہ کی وحی کے حکم کے مطابق تھا۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا کوئی اجتہاد بھی نہیں تھا اور کوئی رائے بھی نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جان سے۔ اور صحیح اور جائز غرض کو پورا کرنے کے لیے کسی خفیہ تدبیر پر عمل کرنا جائز ہے، جبکہ اس سے کسی شرعی حکم کی مخالفت نہ ہوتی ہو، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ بہرحال آگے آیت نمبر 77۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ آیت نمبر 77۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت آ گئی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام لیا، اور مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جس کے سامنے، جس مصر کے بادشاہ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے اندھے کنویں کے اندر ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، انہوں نے کہا اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے اس بات کو دل میں چھپایا اور ان پر ظاہر نہیں کیا، برداشت کیا۔ تو اس نے دل میں کہا تم خود بدتر خصلت کی ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے، اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ تو
اب وہ اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، اسی کی سیٹ پر تھے نا، خزانوں کے نگران تھے، کہ آپ ہمارے متعلق کوئی بدگمانی نہ کریں. یہ جو لڑکا ہے نا جس نے یہ حرکت کی ہے، اب ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ دوسری ماں سی ہے. اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، وہ بھی چور تھا. انہوں نے کہا، اور یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے جن کے متعلق وہ کہہ رہے تھے ہم دوسری ماں کے بیٹے ہیں، ہمارا کردار بے داغ ہے. اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے باپ سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا اور کس طریقے سے بھیڑیے کا بہانہ لگایا اور اس اندھے کا کنویں میں پھینکا. ہمارا کردار بے داغ ہے اور ہم اس طرح کی حرکتیں جو ان سی گری ہوئی ہم وہ نہیں کرتے. یہ دوسری ماں سے ہیں دونوں، تو یہ بھی اسی کا بھائی ہے، اس نے بھی تو وہی کام کرنا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے تحمل، بڑے برداشت کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے جو ان سے، اور پھر بھی انہوں نے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی، ان لوگوں کو جو ان سے. اچھا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف کا یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، وہ بھی چوری کرتا تھا، تو ایک روایت میں سعید بن جبیر نے کہا کہ حضرت یوسف کا نانا کافر تھا اور وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا. بچپن میں حضرت یوسف سے ان کی ماں نے کہا کہ وہ ان بتوں کو چرا کر توڑ دیں، تو اسی چوری کی طرف ان کے بھائیوں نے نسبت کی تھی، اسی چوری کی طرف. یعنی وہ جو حضرت یوسف کا نانا کافر تھا اور وہ بتوں کو پوچھتا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں نے ان کو کہا تھا کہ وہ بت اٹھائیں اور ان کو توڑ دیں. اس چوری کی طرف ان بھائیوں کا اشارہ تھا، ایک روایت یہ ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ بچپن میں ان کے گھر کوئی سائل آیا، ایک کال آیا جو مختلف تفسیری ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر اس سائل کو دے دی تھی. اس مانگنے والے کو جو مانگ رہا تھا کچھ دے دیا تھا، تو ان بھائیوں کا اشارہ اس کی طرف تھا کہ اس نے چوری کی تھی. اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بھوک کے ایام میں حضرت یوسف اپنے بچپن میں باپ کے دسترخوان سے کچھ چیزیں اٹھا کر مانگنے والوں کو دے دیا کرتے تھے. کھانے والی چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھا کر اپنے گھر کے کسی مانگنے والے کو دے دیتے تھے. یہ ان کی ایک نیکی اور بزرگی جو بھی کمال تھا، مگر ان کے بھائی اس کو بھی چوری سے تشبیہ دے رہے تھے جو ان سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ان کے بھائیوں نے جو چوری کی نسبت کی، اس کے متعلق جتنی بھی روایات آئی ہیں ان میں سے کسی پر بھی چوری کی تعریف مکمل نہیں ہوتی، چوری کی تعریف صادق نہیں آتی. یہ سب ان کے بھائیوں کی اپنی طرف سے ایک بہتان بازی تھی یا ایک جھوٹ تھا جو وہ ان کے اوپر باندھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر. یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. آگے فرمایا قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں جو ان سے، ہم میں سے، کیونکہ وہ جو ہے اس کی اب جدائی جو ان سے وہ برداشت نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا عزیز اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہماری رائے یہ ہے کہ آپ محسنوں میں سے ہیں، اس لیے ہماری بات مان جائیں، آپ بہت نیک لوگوں میں سے ہیں. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ،
أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کی بوری میں اپنا سامان پایا اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں. یہ تم مجھے کیا مشورہ دے رہے ہو کہ اس کو بنیامین کو چھوڑ دیں، اس کا باپ جون سا ہے وہ بوڑھا ہے، اور کسی اور کو جس نے وہ جرم ہی نہیں کیا اس کو ہم رکھ لیں جون سے. اِنَّا اِذًا لَظَالِمُونَ، پھر تو ہم ظالم قرار پائیں گے. اس کی جگہ کسی اور کو روک لینا سراسر ظلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.